الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ میت کو قبر میں کون لوگ اتاریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تختے لگا دیے جائیں تو ہمیں مٹی قبر پہ کس طریقے سے دینا چاہیے۔ یہ باتیں روزمرہ کی ہیں، لیکن ہمیں ان کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ قبر میں اترنے والوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 2 بھی اتر سکتے ہیں، 3 بھی اتر سکتے ہیں، جتنی ضرورت ہو اتنے لوگ قبر میں اتر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قبر میں اترنے والے قوی یعنی طاقتور، نیک و امین ہوں، کہ اگر کوئی بات میت کی نامناسب دیکھیں تو اس کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے، کہ میت قبلے کی جانب سے قبر میں اتاری جائے، یوں ہی کہ قبر کی پینتی رکھیں اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں۔ عورت کو اس کے قریب کے رشتہ دار یہ نہ ہوں تو دوسرے رشتہ دار ہوں، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، یعنی اللہ ہی کے نام سے ہم تم کو رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی ملت پر سپرد کرتے ہیں۔ میت کو دہنی طرف کروٹ پر لٹائیں، میت کو دہنی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی طرف کریں۔ اگر قبلے کی طرف کرنا بھول گئے اور تختے لگانے کے بعد یاد آیا تو اب نہیں۔ میت کو قبر میں رکھ کر کفن بند، جو کفن کے بند ہیں وہ کھول دیے جائیں، اور اگر نہ کھولا تو حرج نہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو پکی اینٹوں سے بند کریں، اور زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھری رہ گئی تو اس کو ڈیلے وغیرہ سے بند کر دیں۔ عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختے لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں، بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ہم آج اس کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ لکھنا بہتر ہے۔ پیشانی پر بسم اللہ شریف یا سینے پر کلمہ طیبہ لکھنا بھی جائز ہے، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں
روشنائی سے نہیں لکھیں۔ اس کو در مختار میں بھی جلد اول کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مٹی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک ہی ہاتھ سے مٹی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور پھینک کے دور سے ہی چلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ مٹی پہ ہی دم کر کے ڈالتے ہیں۔ مٹی دینے کا جو طریقہ ہے وہ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، اور مٹی ڈالیں تو جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے لب ہیں یہ بھرے ہوئے ہونا چاہیے۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، مٹی ڈال دیں۔ دوسری بار مٹی اٹھائیں، پھر پڑھیں وفیہا نعیدکم، مٹی ڈال دیں۔ پھر تیسری بار مٹی اٹھائیں اور پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اس سے دوبارہ تم کو نکالیں گے، پھر ہم اسی سے تم کو زندہ کریں گے۔ باقی مٹی جو بچی وہ پھاوڑے وغیرہ سے قبر میں ڈالیں، اور جتنی نئی قبر سے نکلی اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔ قبر چوکنی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں، جیسے اونٹ کا کوہان، اور اس پر پانی چھڑکنا بہتر ہے، اور اس کی اونچائی 1 بالشت یا کچھ زیادہ ہو۔ جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں اور سمندر میں ڈبو دیں۔ دفن کے بعد قبر کے سرہانے اذان پڑھنا جائز بلکہ مستحسن ہے، اور ہم نے پہلے بیان بھی اذان کے بارے میں کر دیا ہے کہ اذان کا کتنا ثواب ہے اور قبر پہ اذان پڑھنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان نہیں پڑھنی چاہیے، کیا پریشانی ہے ان کو اذان نہیں پڑھنی چاہیے؟ اتنے حوالے اور اتنے دلائل، اور اگر زیادہ حوالوں کی ضرورت ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو آپ لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، وہ ہے اذان قبر، اس رسالے کا نام ہے، جس میں سارے دلائل آپ نے اس کے اندر محفوظ فرما دیے ہیں کہ اذان قبر پہ اذان پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ مطالعہ تو کیجئے، کبھی کبھی تعصب کی نظر سے نہیں، ذرا محبت کی نظر سے بھی مطالعہ کیجئے۔ سننے سے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ کو اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں دینی کتابیں اور خاص کر امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔